ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ذیشان ہے اور میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں کافی ذہین اور سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت نوجوان بھی ہوں، اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ عیاش بھی ہوں، اور حسن کا دیوانہ بھی۔ میرے والد کا نام جاوید احمد ہے، وہ ایک بزنس مین ہے اور ان کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے وہ زیادہ تر وقت بیرون ممالک میں گزارتے ہیں اور یہاں پاکستان میں سارے کام کاج کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ آج صبح میں اپنے والدین کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک والد صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ذیشان لگتا ہے کام کا بوجھ تم پر زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، جی نہیں پاپا، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ والد صاحب نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، نہیں بیٹا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، کچھ ہی دنوں میں میری آسٹریلیا کی ایک اہم میٹنگ کے لیے جانے کی تاریخ آ رہی ہے، میرے بغیر تمہیں پریشانی ہوگی۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے پاپا، لیکن میں ہوں نا، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن والد صاحب اپنی بات پر قائم رہے اور بولے، ارے یار، میرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے لیے کسی اور سمجھدار لڑکی کو پی اے رکھ لو جو تمہاری مدد کر سکے۔ میں نے کہا، نہیں ابا، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ اتنے میں میری ماں آسیہ بیگم بھی گفتگو میں شامل ہو گئی اور بولی، جی بیٹا، پاپا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں تم۔ میں نے کہا، لیکن اماں، لیکن والد صاحب نے کہا، لیکن کچھ نہیں، بس جو کہا ہے وہی کرو، کسی اچھی لڑکی کو اپوائنٹمنٹ کر لو اور انٹرویو خود اپنے حساب سے لے لو۔ سامنے سے ماں کی حمایت اور والد کا حکم، آخرکار میں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا، جیسے آپ کا حکم۔ والد صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہا، یہ ہوئی نا بات، یہ سب باتیں ہو رہی تھیں اور ہم ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد میں نے ماں اور والد صاحب کو بائے بائے کہا اور اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس پہنچ کر کام نمٹایا اور پھر اسی سوچ میں گم ہو گیا کہ آخر میں اپنے لیے ایک پی اے کیسے اور کہاں سے رکھوں۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک میرے دوست عامر نے آ کر میری سوچ میں خلل ڈالا اور بولا، ذیشان جی، کیا سوچ رہے ہو جناب؟ میں نے کہا، ارے عامر، تم کیسے؟ تو عامر ہنس پڑا اور بولا، بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں، پر تم تو کافی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا، ارے نہیں بابا، بس پاپا بھی نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے کوئی لڑکی رکھ لو۔ عامر یہ کہ ہنسنے لگا اور بولا، تو پھر دیر کس بات کی ہے، کوئی سمارٹ سی لڑکی دیکھ لو۔ میں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ارے نہیں یار، اب سمارٹ کیسے ملے گی؟ عامر نے شرارتی انداز میں کہا، سمارٹ، سمجھدار اور خوبصورت سے مل جائے گی جناب۔ میں ہنس پڑا، وہ کیسے بھائی؟ عامر نے کہا، آسان ہے یار، ایک اشتہار دے دو اخبار میں۔ اس کی بات میرے دل کو لگی تو میں نے کہا، ہاں یار، یہ بات ٹھیک ہے، کہیں تم نے۔ آخرکار میں نے عامر کی بات مان لی اور ایک اخبار میں ایک اشتہار دے دیا اور کچھ ہی دنوں بعد انٹرویوز کی تاریخ طے ہو گئی۔ میرا ذہن بس یہی سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے وہ لڑکی ملے گی جو میں چاہتا ہوں۔ یہی فکر تھی کہ یہ سر درد جلد سے جلد ختم ہو جائے اور پاپا جان بھی خوش ہو جائیں، مگر اصل بات یہ تھی کہ میری اپنی خواہش تھی کہ کوئی گرل فرینڈ مل جائے۔ انٹرویو کا دن آیا تو میں تیار ہوا، ناشتہ کیا اور ماں باپ کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ راستے میں نے عامر کو بھی پکڑ لیا، وہ بھی ایک بزنس مین ہے۔ ہم دونوں میرے آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آفس پہنچے تو دیکھا کافی سارے لڑکے اور لڑکیاں موجود تھیں۔ میں عامر کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا، بیل بجائی اور کافی 2 کپ منگوائے۔ میں نے گارڈ کو بلایا اور کہا، انٹرویو دینے والوں کو اندر بھیجنا شروع کر دے۔ میں اور عامر مل کر ایک کے بعد ایک دوسرے نمبر پر انٹرویو لینے لگے۔ کافی لوگ آئے اور گئے، پھر اگلی لڑکی اندر آئی، اس کا نام صدف تھا۔ صدف کا لمبا قد، بھرا بھرا جسم، لمبے سنہری بال، ہلکے گلابی رنگ کا فراق جو اس پر بالکل فٹ تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو میرے منہ میں پانی آ گیا۔ صدف کی عمر 22 سال تھی، ایک قابل اور محنتی لڑکی لگ رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام ہینا ہے اور وہ 29 سال کی ہے۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور اس کا شوہر پردیس میں نوکری کرتا ہے۔ صدف ایک متوسط گھرانے سے تھی، اس کے والد صاحب بینک میں سیکیورٹی گارڈ تھے اور اس کا ایک چھوٹا بھائی 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ صدف کا انٹرویو ختم ہوا اور پھر بھی کئی لوگ آئے اور گئے۔ جب ہم دونوں بالکل فارغ ہو گئے تو میں نے ایک لمبی انگڑائی لی اور بیل بجا کر چائے منگوائی۔ عامر نے مجھ سے پوچھا، جناب ذیشان، کیا سوچا ہے، اب کیسے فائنل کرو گے اور کس کو کرو گے؟ میں ہنس پڑا اور بولا، ہو گیا فائنل یار۔ تو عامر نے شرارت سے پوچھا، کون ہے وہ؟ میں نے کہا، صدف، جو کافی ہوشیار تھی۔ عامر نے مذاق اڑایا، ہوشیار تھی یا خوبصورت اور پیاری تھی؟ ہم دونوں کہہ کے لگا کر ہنسنے لگے۔ اتنے میں چائے آ گئی، ہم چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔
عامر نے کہا ذیشان پرسوں کو جوائن کرنے کے لیے تاریخ بتا دے، تو میں نے کہا جی یار کل ہی بلا لوں گا، اس سے اور پاپا بھی خوش ہو جائیں گے۔ عامر بولا ہاں پاپا سے زیادہ تو تم خوش ہو، اور کل نہیں پرسوں بلانا۔ میں مان گیا اور بولا اچھا ٹھیک ہے بابا۔ عامر نے کہا بس چلو یار باہر کی دنیا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دونوں باہر نکلے، کچھ دیر بعد میں نے عامر کو اس کے گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے ماں باپ کو سارا معاملہ بتا دیا، پاپا نے مجھے شاباش بھی دی۔ اگلا دن بھی مصروفیات میں گزر گیا، اور اس کے بعد اگلے دن میں نے صدف کو فون کیا اور اسے کام پر رکھ لیا۔ اسے کہا کہ وہ 2 دن بعد یعنی پرسوں سے کام شروع کر دے۔ صدف بھی بہت خوش ہوئی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ جہاں وہ نوکری کرنے جا رہی ہے وہاں اچھی تنخواہ کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر مزے بھی کرے گی۔ صدف تو بہت خوش تھی، اس کے ماں باپ اور بہن بھی خوش تھے، اور وہ یہی سوچ رہی ہوگی کہ کام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مگر وقت کی رفتار کو کون روک سکتا ہے، اور 2 دن بعد وہ وقت بھی آ گیا۔ مجھے بھی اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ صبح میں نے ناشتہ کیا اور تیار ہوا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس پہنچا تو صدف نے بھی نیلے رنگ کا کرتا اور سکن پاجامہ، ہاف آستین والا کرتا اور دوپٹہ پہن کر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر سب حیران تھے۔ دروازے پر دستک دی اور کہنے لگی سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا جی جناب اندر آئیے۔ صدف نے کہا تھینک یو باس۔ میں نے فوراً کہا مس صدف مجھے باس مت کہیے، بس مجھے ذیشان کہہ کر بلائیں۔ صدف نے پوچھا کیوں سر؟ میں نے کہا ٹھیک ہے صدف، میں تمہیں تمہارا کام بتا دوں گا، ڈرنا مت، تمہارا کام بہت آسان ہے۔ تو پھر آپ بولی اوکے سر تھینکس۔ میں نے کہا چھٹی کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تو مجھے کال یا میسج کر کے بتا دینا۔ تو صدف نے کہا ٹھیک ہے سر۔ پھر میں نے کہا اسٹاف کی تنخواہیں اور وہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں اور میٹنگیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں مجھے بتاتی رہنا۔ تو صدف بولی اوکے سر۔ میں نے کہا گڈ، یہ تمہاری میز کرسی اور سسٹم ہے، اوکے ٹھیک ہے سر، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے کہا اور کوئی بھی مسئلہ ہو یا پریشانی ہو تو بتا دینا۔ صدف نے کہا اچھا سر۔ اتنے میں میرے موبائل کی گھنٹی بجی، جب اسکرین پر نظر پڑی تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا السلام علیکم عامر۔ تو دوسری طرف سے عامر بولا وعلیکم السلام ذیشان جی کافی خوش ہو؟ میں ہنس پڑا اور بولا ایسی کوئی بات نہیں۔ تو عامر نے پوچھا آئی ہے کیا؟ میں نے کہا جی ہاں آئی ہے۔ تو عامر نے مشورہ دیا بس کام سمجھا دینا اور تھوڑا سخت رہنا۔ میں نے کہا ارے نہیں بھائی سخت کیوں؟ عامر نے کہا ابے یہ لڑکیاں ایک دم سے فری نہیں ہوتی، باقی تم سمجھتے ہو۔ میں نے کہا جی اچھا چلو پھر بات ہوگی۔ تو عامر نے کال کاٹ دی۔ ادھر صدف اپنی کرسی پر گم سی بیٹھی تھی اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، ای میل وغیرہ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں اٹھا اور صدف کے پاس گیا اور کہا کہ سسٹم کا پاسورڈ بدل سکتی ہو تو بدل لو، پھر باہر راؤنڈ لگانے چلا گیا۔ صدف اپنے کام میں مصروف ہو گئی، تمام شیٹس دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں پھر آیا اور آتے ہی صدف سے کہا صدف اپنے پاس یہ ڈائری رکھ لو، کوئی میٹنگ یا انویٹیشن ہو تو نوٹ کر کے مجھے یاد دلانا۔ تو صدف نے کہا جی سر۔ کافی دن گزر گئے تو صدف بھی تھوڑی بہت بات کرنے لگی تھی میرے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ قریب بھی ہوئی اور گل مل بھی ہونے لگی۔ اب مجھے بھی آسانی ہونے لگی، میں سمجھ گیا کہ اب صدف کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی باتیں بھی شیئر کرنا شروع کر دوں گا۔ کچھ دن بعد میرے ایک دوست کی پارٹی تھی، میرے ذہن میں بالکل نہیں تھی، اچانک صدف نے مجھے یاد دلایا۔ میں نے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو تو صدف نے منع کیا، مگر میرے سامنے صدف کی ایک نہ چلی۔ اب مجھے پارٹی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی، تو اتفاق سے اتوار کے دن میری اور صدف کی ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہو گئی۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے، سلام دعا کے بعد میں نے کافی پینے کو کہا تو صدف نے کہا سر میرے ساتھ آپی بھی ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ آپ پھر تو ضرور پینے گے۔ تو صدف نے ہنا کا مجھ سے تعارف کروایا، ہنا بھی خوش ہوئی اور بولی آپ کی تعریف ہمیشہ صدف کرتی ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور ہم تینوں کیفیٹیریا میں چلے گئے۔ جب میں نے ہنا کی خوبصورتی دیکھی تو پاگل سا ہو گیا، پتلے ہونٹ، لمبا قد، سفید چہرہ اور کالے بال۔ کافی پیتے ہوئے بات چیت ہو رہی تھی اور صدف نے بتایا سر یہ میری آپی ہے اور اس کا شوہر پردیس میں کام کرتے ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا گڈ۔ ہنا بولی کیا گڈ سر، شوہر آتے بھی ہیں تو 2 یا 3 سال بعد؟ تو میں نے کہا اوکے تھینکس آپ لوگوں کا، اب مجھے اور بھی کام نپٹانے ہیں، میں چلتا ہوں۔ اور جاتے جاتے میں اپنا کارڈ ہنا کو دیتے ہوئے کہا یہ میرا کارڈ ہے۔ ہنا نے شکریہ ادا کیا۔ پھر میں نے صدف کی طرف منہ موڑ کر کہا پارٹی میں تم بھی ساتھ چلو؟ تو صدف نے انکار کیا نو سر، مگر میں نے غصے سے دیکھا اور کہا یہ کوئی آفس نہیں کہ تم سر کر رہی ہو۔
یہاں ہم اچھے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں۔ میں نے نہ کیسے ہنا میں نے برا تو نہیں کہا۔ ہنا نے ہنستے ہوئے کہا نہیں نہیں، میں نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا سکتے ہو آپ لوگ۔ صدف نے کہا نو جی فی الحال نہیں سر، اور میں روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے سنا کہ ہنا نے صدف سے کہا کہ جب سر نے کہا تو انکار کیوں کیا، تو صدف نے جواب دیا آپ ہی بری بات ہے نا۔ ہنا نے کہا کس چیز کی بری بات ہے، تو گلی اس میں کیا برا ہے، تو صدف بولی آپ ہی سب انجان ہوں گے وہاں اس لیے۔ ہنا نے کہا نہیں یار سر ہوں گے اور لوگ ہوں گے، تم جاؤ گی تو اچھا لگے گا۔ صدف بولی اچھا آپ بھی چلو ساتھ، تو ہنا بولی نہ بھائی نہ، سر کیا سوچیں گے۔ صدف بولی آپ ہی سر نے کہا بھی تھا کہ آپ بھی آنا، اور آپ میسج کر کے پوچھ لیں کہ صدف اکیلی نہیں آ سکتی۔ ہنا نے کہا تو نہ مرواؤ گی مجھے، تو صدف بولی پلیز نہ آپ ہی۔ پھر ہنا نے کہا اچھا بابا ٹھیک ہے، اور دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئی روانہ ہو گئیں اور شاپنگ کرنے لگیں۔ جب دونوں شاپنگ سے فارغ ہوئیں تو گھر کے لیے روانہ ہوئیں اور آپس میں گپ شپ کر رہی تھیں۔ گھر آ کر صدف اور ہنا کافی تھک چکی تھیں، اور صدف اپنا سامان دیکھنے لگی اور ہنا سے بھی کہا، مگر وہ کہنے لگی لو بھائی میں تھک گئی ہوں تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، موبائل اٹھایا اور مجھے میسج کرنے لگی۔ ہنا نے ہائے سر کا میسج کیا اور کچھ دیر بعد میرے نمبر سے کال آئی، تو ہنا نے کال ریسیو کی اور سلام کیا، تو میں نے کہا وعلیکم السلام سر میں ہنا ہوں۔ میں نے کہا جی جی حکم کیجیے جناب۔ تو ہنا بولی سر وہ صدف منع کر رہی ہے کہ اکیلی نہیں جا سکتی، تم بھی ساتھ چلو۔ میں نے کہا ارے وہ تو اور اچھی بات ہے، ویلکم جناب آپ کا دل سے۔ تو ہنا بولی شکریہ سر آپ کا بڑا پن ہے۔ میں نے کہا نہیں جی آپ آؤ، اور ہم منع کریں ناممکن ہے، اور مجھے خوشی ہوگی۔ تو ہنا مسکرائی تھینکس سر۔ میں نے کہا اوف پھر سر بس کرو یار۔ ہنا بولی اچھا جی سوری، آپ تو غصہ ہو گئے، اور ہم دونوں کے بیچ کافی لمبی کال چلی، کیونکہ شاید میری اور ہنا دونوں کی دوستی ہونے والی تھی، اور ہم دونوں دل میں کیا سوچ رہے تھے اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں روز کی طرح آفس آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور صدف سے بھی کہا کہ تمام کام جلدی سے ختم کر لو کیونکہ پھر پارٹی بھی جانا ہے۔ صدف نے بھی ہاں کہہ کر کام پر توجہ دی اور سارا دن کافی مصروف رہا ہم دونوں کا۔ شام ہوتے ہی میں نے صدف سے کہا گھر جا کے تیار ہو جانا، میں آ جاؤں گا لینے۔ صدف نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا۔ صدف بھی جانے کی تیاری کرنے لگی، اور کچھ منٹ بعد صدف بھی آفس سے چلی گئی۔ میں بھی گھر آنے کے بعد تیاری میں لگ گیا، اور وہاں صدف اور ہنا بھی تیاری کر رہی تھیں۔ میں نے صدف کو میسج کیا تیار رہنا میں آ رہا ہوں۔ میں نے اچھی ڈریسنگ کی تھی اور بہت اچھی پرفیوم لگا کر روانہ ہوا۔ ادھر صدف نے ایک دم فٹ سفید ڈریس پہنی تھی اور ہلکا میک اپ کیا تھا، اور کھلے بال کندھے پر رکھے تھے جس میں بالکل پری لگ رہی تھی۔ اور ہنا نے کالا کرتا اور کالا پاجامہ پہنا تھا اور بہت اچھی خوشبو لگائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں صدف کے گھر کے نیچے پہنچ کر اسے کال کیا، تو صدف نے بھی کہا ہم آتے ہیں، اور کچھ منٹ بعد صدف اور ہنا بھی آ گئیں۔ ہنا کو آتے دیکھ کر میرا ہوش اڑ گیا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور صدف بھی کمال لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا چلو، تو صدف نے کہا جی سر۔ میں نے گاڑی روانہ کی اور ہم آپس میں گپ شپ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد دوست کے گھر پہنچ گئے، اور جب وہاں کا ماحول دیکھا تو ہنا اور صدف حیران ہوئی، کیونکہ وہاں ہر چیز کا انتظام تھا۔ ڈانس کے لیے فلور بنایا گیا تھا اور روشنی کے لیے ہر قسم کے لائٹ لگائے گئے تھے۔ جب میں اور ساتھ میں صدف اور ہنا اندر گئے تو استقبالیہ سے کافی خوش آمدید ہوئی۔ پھر میرا دوست آیا اور سب سے ملا، ساتھ ساتھ چلے گئے، حال چال پوچھا گیا، اور ہنا اور صدف سے بھی ہائی ہیلو کیا۔ پارٹی میں مہمانوں کے آنے سے رونق اور بھی بڑھ رہی تھی اور ہجوم زیادہ ہوتا گیا۔ اتفاق سے ایک فیملی آئی تھی، اس میں صدف کی ایک بہت عزیز دوست تھی جس کا نام ثنا تھا۔ صدف نے مجھے اور ہنا کو متعارف کروایا۔ ثنا ہنا کو جانتی تھی، پھر ہنا سے کہا آپ ہی میں ثنا کے ساتھ ہوتی ہوں، تو ہنا بھی مان گئی۔ وہاں میں نے ہنا سے کہا آؤ تھوڑا ڈانس کرے، ہنا نے انکار کیا مگر میرے کافی اصرار پر مان گئی، اور دونوں ڈانس کرنے لگے۔ ہم دونوں ڈانس کر رہے تھے کہ اچانک میوزک بند ہوا اور آواز آئی ڈنر ٹائم ہو چکا ہے، سب کرسیوں پر تشریف لے جائیں۔ میں اور ہنا نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور ہم دونوں اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ صدف بھی ڈھونڈتی ہوئی آئی اور ہنا کو دیکھ کر کہا آپ ہی بور تو نہیں ہوئی؟ ہنا نے مسکرا کر کہا نہیں یار، اتنے میں بولا کیوں بور ہوگی؟ تو صدف نے کہا سر ویسے ہی۔ میرا دوست آیا اور انتظامیہ والوں میں سے 4 افراد مقرر کیے کہ وہ اسی ٹیبل پر ہوں گے جہاں میں بیٹھا تھا۔
اس نے مجھ سے کہا سوری یار مصروف ہو کافی، تو میں نے ہنس کر کہا میں سمجھ سکتا ہوں۔ سب لوگ کھانے میں مصروف ہوئے اور بہت ہی عمدہ قسم کے ڈش تھے، ساتھ میں میٹھا بھی عمدہ قسم کا تھا۔ کھانے سے جب سب فارغ ہوئے تو کچھ دیر میں لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے اور اب ہجوم کافی کم ہو گیا تھا، تو میں اپنے دوست کے ساتھ ہمراہ بیٹھ کر گپ شپ میں کافی پرانی باتیں یاد کرنے لگا اور کافی ہنس رہا تھا۔ ہنا اور صدف نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ذیشان سر ہنستے بھی ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ بھی نہ چلا اور کافی رات بیت چکی تھی۔ صدف نے مجھ سے کہا سر لیٹ ہو گئے ہیں اور کل کا آفس بھی جانا ہے، تو اتنے میں میرے دوست نے کہا میڈم کل آف ہے میری طرف سے۔ میں نے بھی ہنس کر کہا جی جی کل چھٹی ہے اور بس تھوڑی دیر میں جاتے ہیں، بور تو نہیں ہو رہی ہو نہ؟ آپ لوگ دونوں نے کہا نہیں نہیں، اور میں پھر گپ شپ میں لگ گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد میں نے اپنے عزیز دوست کو الوداع کہا اور ہنا اور صدف کو ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہنا اور صدف کو ان کے گھر چھوڑ دیا اور خود واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہنا اپنے کمرے میں چلی گئی اور صدف بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صدف کو صبح آفس جانا تھا، اس لیے وہ کپڑے بدل کر جلدی سو گئی اور رات کافی گزر گئی، تو صدف بھی تھکن کی وجہ سے لیٹ چکی تھی۔ ایسے میں اچانک میرے موبائل پر ایک میسج آیا، وہ ہنا کا تھا، جس میں لکھا تھا گھر پہنچ گئے؟ تو میں نے فوراً کال کی اور کہا نہیں ابھی نہیں پہنچا، خیریت؟ ہنا نے کہا نیند نہیں آ رہی۔ میں نے جواب دیا تو میں آ جاؤں آپ کے پاس؟ وہ چونک کر بولی کیا سچ میں آ سکتے ہو؟ تو میں نے مسکرا کر کہا جی ہاں کیوں نہیں۔ وہ بولی تو پھر آ جاؤ۔ میں نے گاڑی موڑی اور چند ہی منٹ میں ان کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ گھر سے تھوڑا آگے گاڑی روک کر ہنا کو فون کیا اور کہا میں آ گیا ہوں۔ ہنا نے کہا ٹھیک ہے میں دروازہ کھولتی ہوں، آرام سے آنا، شور مت ہو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دروازے پر پہنچا تو ہنا نے دروازہ کھول کر مجھے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں آرام سے اندر گیا اور بیڈ کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور کافی دیر تک ہنا سے پیار بھری باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا آج میں یہاں آیا تھا صدف کو یہ پتہ نہ چلے، تو ہنا نے کہا بے فکر رہے جناب۔ میں نے ہنا سے کہا کہ اب مجھے اجازت دیں، کیوں کافی دیر ہو گئی تھی، تو ہنا مان گئی اور ہنا نے جا کر گھر کا دروازہ کھولا اور مجھے کہا اب آپ چلے جائیں اور احتیاط کرنا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں سیدھا اپنی کار میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور گھر آ کر سو گیا۔ اگلے دن میں نے کافی دیر سے جاؤں گا کیونکہ رات کافی دیر سے سویا تھا اور میں آفس بھی لیٹ پہنچا۔ آفس پہنچتے ہی جب میں اپنے روم میں داخل ہوا تو صدف کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا ارے یار آج چھٹی کر لیتی۔ صدف بولی نہیں سر اس کی ضرورت نہیں، تو میں نے کہا چلیں یہ بتائیں کل انجوائے کیا تھا کہ نہیں؟ صدف مسکرا کر بولی جی سر بہت انجوائے کیا تھا۔ ہم نے آپ کو مزہ نہیں آیا کیا؟ میں نے کہا میرے لیے تو یہ عام بات ہے یار، لیکن کل میں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ تو صدف بولی سر ابھی بھی بہت خوش تھیں؟ میں نے ہنس کر کہا اچھا گڈ، ویسے ڈانس نہیں کیا تم لوگوں نے؟ صدف بولی نہیں سر میں کیسے کرتی اکیلے۔ میں نے کہا یہ تو ہے، تو صدف نے جواب دیا جی سر۔ میں نے کہا بار بار کیا سر سر لگا رکھا ہے، ہم دوست ہیں نا پھر کیوں سر؟ صدف نے آنکھیں جھکا کر کہا اچھا جی۔ میں صدف سے گپ شپ کرنے لگا، اس کی پسند ناپسند پوچھی، کافی باتیں کی اور وہیں پر ہنا بھی میسج پر بات کرنے لگی۔ میں ہنا سے میسج پر بات کر رہا تھا اور صدف میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب صدف کو کیسے جال میں پھنساؤں، ہنا کو تو پھنسا چکا تھا۔ میں اور صدف گپ شپ میں لگے ہوئے تھے تو میں نے صدف سے کہا صدف چلو یار کہیں ڈنر کرنے چلیں، اور اب یہ نہ کہنا کہ آپ بھی چلے گی۔ صدف مسکرا کر بولی نہیں نہیں سر اس کی کیا ضرورت؟ تو میں نے کہا ایک دوست دعوت دے گا تو آپ قبول نہیں کریں گی؟ صدف بولی سوچنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا یار کیا چیز ہو تم، میں کون سا کھا جاؤں گا تجھے؟ صدف ہنس پڑی اور بولی کیا پتا؟ تو میں نے پوچھا ارے یار تم بھی نہ، چلو یہ بتاؤ کوئی دوست یا بوائے فرینڈ ہے؟ صدف بولی تھا کچھ سال پہلے، اب اکیلی ہوں، پر کیوں سر؟ میں نے کہا پھر سر؟ صدف بولی اچھا جی ویسے سر آپ کی تو بہت گرل فرینڈس ہوں گی۔ میں ہنسا اور کہا نہیں یار میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ صدف نے پوچھا کیوں جی؟ تو میں نے کہا بس آپ کی طرح کوئی سویٹ نہ ملے۔ صدف بولی مذاق اچھا کرتے ہو؟ تو میں ہنسا۔ صدف نے پوچھا چلیں جی کہاں جائیں گے ڈنر کرنے میں نے کہا جہاں آپ کہیں۔ صدف بولی اچھا جی، تو میں نے کہا ہاں پر جلدی بتانا، اور اس وقت میرے موبائل کی اسکرین پر ہنا کا میسج آیا اور ہنا سے بھی بات کرنے لگا۔ پھر ہنا نے کہا کال کروں اگر فری ہو؟ تو میں نے کہا صدف سے ہے ساتھ؟ ہنا ہنسی اور بولی صدف سے دوستی کے چکر میں تو نہیں ہونا؟ میں نے جواب دیا خوبصورت تو بہت ہے، تو ہنا بھی ہنسنے لگی۔
یہاں میں اور صدف بھی گپ شپ میں لگے ہوئے تھے اور صدف ڈنر اور دوستی کے لیے مان بھی گئی اور صدف اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور میں ہنا کے ساتھ بات کرنے لگا۔ پھر میں نے ہنا کو لکھا، ہنا جی کیوں آپ کو نہیں لگتا کہ صدف خوبصورت ہے؟ تو ہنا نے جواب دیا خوبصورت تو ہے۔ میں نے کہا آپ کا تو میں غلام ہوں، جو کہو گی سر آنکھ پر، بس آپ بھی میری ہیلپ کر دے۔ تو ہنا بولی چل چل میں کیوں، تم خود کر لو سیٹنگ۔ میں نے لکھا اچھا جی۔ ہنا سے بات کرنے کے بعد میں نے ای میلز چیک کی اور اپنے کام میں لگ گیا اور کچھ دیر بعد کافی منگوائی اور صدف اور میں پینے لگے اور کام میں مصروف ہو گئے۔ شام تک دونوں اسی کام میں لگے تھے کہ اچانک مجھے ابو کی کال آئی۔ جیسے ہی نظر پڑی میں نے کال اٹینڈ کی تو ابو نے کہا کہاں ہو بیٹا؟ میں نے کہا آفس میں۔ ابو حکم کرے۔ ابو بولے بیٹا ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے تجھے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابو، میں سب کچھ صدف کو سمجھا دوں گا اور کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ ابو نے کہا بیٹا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس سے بھی ساتھ لے کر جاؤ تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو میں نے کہا مگر ابو، تو ابو نے کہا یار اگر مگر نہ کریں، جو کہا ہے وہ کریں۔ میں نے کہا اچھا ابو۔ میں نے موبائل میز پر رکھا اور ایک آہ بھری۔ صدف نے فوراً پوچھا کیا ہوا سر؟ میں نے کہا بگ باس کی کال تھی۔ تو صدف حیران ہوئی کیا بگ باس، یہ کون ہے؟ سر میں نے بتایا میرے پاپا مسٹر جاوید صاحب۔ تو صدف بولی خیریت تو ہے سر؟ میں نے کہا جی ہاں، بس ایک کام دیا ہے انہوں نے ہمیں۔ صدف نے پوچھا ہمیں مطلب سر؟ میں نے کہا یار یہ سر سر کرنا بند کر دیں اب، ایک تو ہر وقت سر سر اور سر۔ صدف ہنس پڑی اچھا بابا بتائیں تو کام کیا ہے؟ میں نے کہا ایک میٹنگ کے سلسلے میں جانا ہے دوسرے شہر۔ صدف بولی تو اس میں کیا ہے، آپ چلے جائیں۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ساتھ جانا ہے۔ صدف نے سوچتے ہوئے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں، میں اماں اور ابو کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا گڈ، اور اپنے ابو کا نمبر دیں کیونکہ میرے پاپا انہیں کال کر کے بتائیں گے آفس کے کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں اور ایک ہفتے میں واپس آ جائیں گے۔ صدف نے نمبر دیا، میں نے وہ نمبر لے کر جاوید صاحب کو بھیج دیا۔